آئیے تلاوت کریں گے تاکہ آپ بعد میں بیٹھ سکیں۔ مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی اعمال کی کتاب، رسولوں کے اعمال کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے 9ویں آیت تک تلاوت کریں گے۔ جو مین ہماری آیت ہے، بیسک جو ورس ہے وہ ہے 8ویں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ شروع سے پڑھیں تاکہ ہم سارے اس متن کو سمجھ سکیں۔ اے تھیوفلس، میں نے پہلا رسالہ ان سب باتوں کے بیان میں تصنیف کیا جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا۔ یعنی لوکا کی انجیل اس نے پہلے جب لکھی تو اس کی بابت یہ بات کر رہا ہے، اور جب دوسری کتاب لکھتا ہے تو وہ ذکر کرتا ہے کہ اس دن تک جس میں وہ ان رسولوں کو یعنی 12 شاگردوں کو جنہیں اس نے چنا تھا روح القدس کے وسیلہ سے حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا۔ اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر ظاہر بھی کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ بس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں۔ یاد رکھیے گا، یسوع نے اپنے بارے میں یہ بات نہیں کہی کہ اس کو نہیں پتا۔ کچھ لوگ اس آیت کا غلط مطلب نکالتے ہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا، اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ خدا کے زندہ کلام کے پڑھے، سنے، سمجھے اور عمل کیے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ تشریف رکھیے۔ بے بھائی فین ادھر کر دے، بار بار میرے پیج نہ اڑیں گے، پھر اس طرح تھوڑا نارمل ہے موسم۔ اور عید قیامت کے بعد، ایسٹر کے بعد، ہاں جی، یہ پہلا نتیجہ یہ ہے کہ کلیسیاؤں کی تعداد جو 100% تھی وہ 50% ہے۔ ایسے اسی لیے ان دنوں میں بھی منادی کر رہا تھا، اور بائبل کی منادی بھی یہی ہے کہ مسلسل خدا کے ساتھ چلتے رہو۔ یہ تہواری کرسچن جو ہے نا، تہوار سمجھتے ہیں نا، کرسمس آ گیا، بڑا دن آ گیا، ایسٹر آ گیا، گڈ فرائیڈے آ گیا، یہ تو ہمارے دماغ میں ایسے وہ بس ہوا ہے کہ ہمیں اٹل ہے کہ بس اس دن جانا ہے، اور اس کے بعد ہماری توجہ جو ہے وہ ہماری ایکٹیویٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، یسوع مسیح صرف ایسٹر والے دن
مردوں میں سے جی نہیں اٹھا. یا یہ خوشخبری صرف ایسٹر والے دن کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر روز سال کے 365 دن اور جب تک میری اور آپ کی عمر ہے، مسیح یسوع کی یہ خوشخبری ہمارے ساتھ رہنی چاہیے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اس دن تو غیر کے ممالک پوچھتے ہیں جلوس کی کر رہا ہے، کیوں؟ پر لوگ بتا دیتے ہیں، کچھ کرسچن لوگ بھی بتا دیتے ہیں کہ بھئی آج انہاں دا نا ان کی عید ہے اور یہ جی اپنا جلوس اس لیے نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے، خدا نے جو کام میرے اور آپ کے لیے کیا ہے، نہ تو وہ پرانا ہونے والا ہے، نہ وہ ایسٹر کے بعد ڈیم ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، بلکہ وہ مسلسل جاری رہنے والا، اب تک جاری رہنے والا کام ہے کہ یسوع مسیح جو مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. جب یسوع مسیح جی اٹھے ہیں تو یہ دنوں کے حساب سے یہ کچھ 7واں 8واں دن بنتا ہے. تو ابھی کلام میں سے ہم نے پڑھا ہے کہ یسوع 40 دن تک ان کو نظر آتا رہا. اور لوکا جو ایک یونانی قوم میں سے تھا، اس نے جب یسوع کو قبول کیا تو یہ یسوع مسیح کے اناجیلی واقعات کا تو عینی شاہد نہیں ہے، کیونکہ ابھی اس نے ذکر کیا کہ ان لوگوں نے اناجیل لکھی، یعنی 3 باقی رسولوں نے. لیکن یہ کتاب جو ایمان کی کتاب ہے، دا بک آف ایکٹس ہے، اس میں یہ چشمدید گواہ ہے اس ایمان کی کتاب کے واقعات کا. 28ویں باب تک یہ پالوس کے ساتھ رہا ہے، اس کا ہمسر رہا ہے، رسولوں کے ساتھ رہا، کلیسیوں کے ساتھ رہا، اور اس نے جو جو واقعات دیکھے ان کو لکھ دیا. اگر آپ میرے ساتھ تعاون کریں گے تو آپ اچھی برکت لے کے جائیں گے. چند ایک باتیں فزیکلی جن میں ہم پھنسے رہتے ہیں ان پہ بات کریں گے. اگر آپ کو بچہ تنگ کرتا ہے تو فوراً اس کو باہر گراج میں لے جائیں، اس کو دودھ پلائیں، پانی پلائیں، اور پھر جب وہ اسٹیبل ہوتا ہے تو اس کو واپس لیں. سیکنڈ، انجیل کی قدرت اور مردوں میں سے جی اٹھنے والی قدرت جو ہے وہ ایماندار کی زندگی کا حصہ اور اس کا منبع ہے. یسوع مسیح جو مر گیا وہ کوئی عام موت نہیں تھی. اوکے، وہ میری اور آپ کی اور پوری نسل انسانی کی موت تھی. آمین. لیکن جب وہ زندہ ہوا ہے تو پھر وہ زندگی بھی صرف یسوع مسیح کی زندگی نہیں تھی، بلکہ وہ پورے تمام ایمانداروں کی زندگی تھی. آمین. یہ ان کے لیے امید تھی. جن کے معبود مر گئے ان کی امید یہاں تک ہے، یا ان کا ایمان یہاں تک ہے. وہ ڈیٹ بیان کریں گے، ہم جس کی پرستش کرتے تھے، ہم جس کے پیر و مرشد تھے، ہم اس کے پیروکار تھے، تو فلاں فلاں صدی میں مر گیا اور فلاں جگہ پر جی اس کی قبر ہے، اور سال پر ہم جا کے اس کی زیارت کرتے ہیں. لیکن یسوع مسیح کی قبر اور اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا یہ بتاتا ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہے. ہمیں یہ عجیب اور اچھی اور برکت والی بات ہے. واقعہ یہ ہے جو عید پینتیکوست تک چلتا رہے گا کہ ایمانداروں کی امید یہاں تک نہیں تھی کہ یسوع مسیح مر گیا ہر وہ دن ہو جائیں اور ایسٹر کے بعد ختم ہو جائیں، بلکہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد ان کے اندر ایک نئی لہر آئی، ان کے ایمان میں تقویت آئی، اور پھر روح اس کے ملنے کے بعد پھر وہ جوش سے بھر گئے، اور ہمیشہ ہمیشہ جب تک ان کی زندگی رہی وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہے. تو آج کے بعد جس نقطہ پہ ہم بات کریں گے وہ لکھ لیں آپ یا سوچ لیں. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک فیملی یا ایک ایماندار ایک سنڈے آتا ہے تو وہ 2 سنڈے نہیں آتا.
اس کے لکھنے کا اس کے سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اس تسلسل کو سمجھ نہیں سکتے۔ جیسے ہماری کرسچن عورتیں زیادہ تر سیریل والے ڈرامہ دیکھتی ہیں تو ان کو قصے یاد ہوتے ہیں، تے جے کدی مصروفیت ویکھ نہ سکن تو پھر نال دی گوانڈ نوں پوچھدیاں ہیں یعنی کی بنیا اس دفعہ۔ تو جو آپ سنڈے نہیں آئیں گے تو اس دن جو بنا ہوگا وہ آپ کو پتہ نہیں چلے۔ مسلسل کلام پر غور کرنے، اس کو پڑھنے سے ہی ہم خداوند میں قائم رہیں گے۔ آمین۔ انہیں جڑے ویکھدیاں ڈرامہ آپ جے کدی دے ویکھ جا سکتے، ٹھیک ہے۔ تو نقطہ ہے جی دا پاور آف دی گاسپل، پاور آف دی ہولی اسپرٹ، اس کی اردو ہے جی روح القدس کی قدرت، پاور، قوت۔ اور اناجیلی پیغام، اناجیلی ٹیکسٹ جو ہے، متن جو ہے، حوالہ جات جو ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ یسوع مسیح دنیا میں آیا، خدا کی ذات کا، خدائے ثالوث جس کو ٹرینٹی گاڈ کہتے ہیں، اس کا دوسرا شخص، دوسرا پرسن دنیا میں اناجیل بتاتی ہے آیا، یعنی پیدا ہوا اور ہوا اور دفن ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ ہے اناجیلی پیغام۔ لیکن اعمال کی کتاب کا پیغام یہ ہے کہ روح القدس دنیا میں آیا۔ آمین۔ ڈو یو انڈرسٹینڈ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اناجیل یہ بتاتی ہے کہ یسوع دنیا میں آیا، اور ایمان کی کتاب بتاتی ہے کہ روح القدس دنیا میں آیا۔ خدا ایمان کی کتاب میں یہ بتانا چاہتا ہے، لوکا یہ بتانا چاہتا ہے کہ خدا کا بیٹا جب یسوع مسیح دنیا میں آیا تو جب وہ رخصت ہونے کو تھا تو اس نے کہا کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور میں درخواست کروں گا، میں ریکویسٹ کروں گا کہ باپ تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجے۔ ٹھیک ہے۔ پہلا مددگار کون؟ کوئی نہیں پتا۔ پہلا کون مددگار؟ وہ بولے یسوع، اور دوسرا کسی نے یسوع نے کہا نا، کیونکہ پہلا یسوع ہے۔ اوکے، پہلا مددگار کون ہے؟ یسوع ہے۔ یہ کلیسیا کی بات ہو رہی ہے۔ اگر اسرائیل کی یا خدا کی قوم کی بات ہو تو خدا باپ پہلا مددگار تھا، اوکے، لیکن نئے عہد کا پہلا مددگار کون ہے؟ یسوع۔ ٹھیک ہے۔ دیکھا ہے کہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے یہ مدد کرنے آیا تھا، یہ جان دینے آیا تھا، یہ کفارہ دینے آیا تھا۔ اب اس کفارہ کے باعث، ایمان رکھنے کے باعث ہمیں ایک اور مددگار، دا سیکنڈ ہیلپر، ایک سے کام نہیں چلنے والا، کفارہ تک محدود نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف یسوع نے دیا ہے۔ روح القدس کا دنیا میں آنا یہ ہے کہ لوگ یسوع کی طرح جیے، اوکے، یعنی یسوع میں جیے، خدا میں چلیں۔ روح القدس دنیا میں اس لیے آیا کہ ایمانداروں کو قوت بخشے۔ آمین۔ یسوع اس لیے آیا کہ کفارہ بخشے، روح القدس اس لیے آیا کہ وہ قوت بخشے۔ تو پاور آف دی ہولی اسپرٹ میں چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ دیکھیں بیٹھے ہوتے ہیں جو سیکھنے کی غرض سے آتے ہیں، کاپی پینسل لے کے آتے ہیں، تو مجھے بھی خدا بھارتا ہے کہ میں ایسی باتیں لوگوں کے ساتھ کروں، ٹھیک ہے۔ مجھے کچھ چرچز کے لوگ جن کے ساتھ میل ملاپ ہے وہ آدھے نے سارا پادری 10 منٹ کلام ختم کر دیا ہے، انہوں بھی آتا ہی نہیں، اوکے۔ تو میرے بارے میں کچھ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ پارے صاحب کوئی 12 بجے آ رہے ہیں، جی اے والے 12 نہ بجے تو 12:30 بجے رہے، ٹھیک ہے۔ یعنی 8 دن بعد بھی آپ 40 منٹ کا 45 منٹ کا کلام نہیں سنتے تو پھر آپ اس 10 منٹ والے کلام کو کیسے سنیں گے؟ یہ کلام آپ کی حفاظت کرے گا، یہ سکھائے گا آپ کو، میں نہیں، کوئی بندہ نہیں۔ روح القدس کی معموری میں، اس کی حضوری میں جو کوئی خدا کے کلام
پرس ابھارتا ہے کام کرنے کے لیے، ویلے رہنے کے لیے نہیں، سست ہونے کے لیے نہیں۔ کہ شاگرد سست ہو گئے تھے یسوع کے جانے کے بعد، وہ پریشان ہو گئے ان کی بنے گا، حالانکہ یسوع نے کہا تھا، یسوع نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میں دوسرا مددگار تمہیں دوں گا، لیکن ابھی وہ تھوڑے اگنور کر رہے تھے، ابھی تک ملا نہیں تھا۔ تو پھر اسی والا میں لکھا ہے کہ یسوع نے کہا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، تمہیں کچھ دیا جائے گا۔ وہ افسردہ ہو گیا، کئیوں نے جا کے اپنے جال اٹھا لیے، پھر مچھلیاں پکڑنا شروع ہو گئے، پھر روح القدس ان پر نازل ہوا۔ آپ جو بھی خدمت کرتے ہیں، آپ جیسے بھی خدا کے ساتھ چلتے ہیں، آپ کو روح کی معمولی میں کنٹینیوسلی چلتے رہنا ہے، ادروائز آپ جب رک جائیں گے تو روح کا کام، مسیح کا کام آپ کی زندگی میں جو ہے ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ ابلیس آپ کی زندگی پر قبضہ کر لے گا، آپ کو کنٹرول کرے گا، ہولڈ کرے گا، اور آپ کو آپ کی مرضی سے چلائے گا۔ کوائر میں سمجھتا ہوں ہیکل میں بھی اور کلیسیا میں بھی اور کسی بھی جگہ پر ایک اچھی ورشپ کر کے، ایک اچھی قربانی کر کے کلام کی تیاری کا ایک خاص حصہ ہے، جو لوگوں کو ابھارتے ہیں کلام کے لیے، تازہ کرتے ہیں، فریش کرتے ہیں، گراؤنڈ تیار کرتے ہیں۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ اب سب مائک ہیں، ایک ایک چیز ہوتی ہے، تو اب جو مین کوائر کے ممبر ہے نا، وہ بھی ایسے بیٹھے ہوتے ہیں کہ سانوں کو انوائٹ ہی کرے، مائک چکا ہوئے تو فیری سی ہوگی، یہ خدمت نہیں۔ اوکے، یاد رکھیے گا، کسی نبی نے جب بھی خدا نے نبوت کی نا تو تعریف نہیں کہی، انہوں نے بادشاہ کو بھی جا کے ملامت کی، اور یسوع نے بھی فقیوں فریسیوں کو ملامت کی۔ اگر کوئی میری ملامت کو یا میری بات کو برا بنائے، جن کے اندر رو سجا ہے، تو وہ یاد رکھے کہ خدا کا کلام اس کی زندگی میں اثر کر رہا ہے، کیونکہ وہی تکلیف دیتا ہے۔ دنیا کی باتیں میٹھی ہیں، کئی خاتموں کی باتیں بھی میٹھی ہیں، واو یو آر ویری گڈ پرسن، وہ ہمیں لیٹ گیا ہے، انہوں پتہ ہے انہیں چندہ دینا کہ یہ بندہ بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ خدا کا کلام بھی بتاتا ہے کہ لوگوں کی کریکشن کرو، ان کو بتاؤ، یو آر مائی ریسپانسبلٹی، کلام میں لکھا ہے میں نے ایک ایک روح کا حساب دینا ہے، اگر میں آپ کو بتاؤں گا نہیں، کہوں گا نہیں، تو پھر خدا نے مجھ سے پوچھنا ہے، اور کچھ تو اس کے ناراض ہو کے چلے بھی گئے، وہ برداشت نہیں کر سکے، کیونکہ وہ دنیا کے دوسرے خادموں کی طرح چاہتے ہیں ہمیں شاباشی ملتی رہے۔ اگر میں آپ کو شاباش دیتا رہا تو میں مسیح کی منادی نہیں کر سکتا۔ خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے کہ میں مسیح مسلوب کی منادی کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہار کوئی ہے۔ پرانے کارڈ کٹ کے نا لوکاں رکھے ہوتے ہیں داعش سے، آئیں جی یہ ایڈر صاحب ان کو ہاتھ بلا دیں، یہ جی فلانا ہے ان کو ہاتھ بلا دیں، آپ کو ہار ملے گا، لیکن جب آپ زندگی کی ہار مانیں گے تب، اوکے، جب آسمان پر جائیں گے پھر ہار ملے گا۔ میں نہیں بنا سکتا، نہ کبھی میں نے خود ڈیمانڈ کی ہے، نہ کسی کو، کبھی موقع آئے تو ہم ایسا کرتے ہیں، لیکن ہر وقت کو شامل کرنے والا پادری کبھی کلیسیا کو درست نہیں کر سکتا۔ آمین۔ کوئی انجل یہ عجیب میں نے غصے نہ دے دینے، دیکھی ہے کوئی بات، ٹھیک ہے، خدا آپ کو برکت دے۔ ایک کوائر کی ممبر، یہ میں تسلی یہاں انکریجمنٹ کے لیے کہہ رہا ہوں، میں گلبرگ سے رات کو سفر کر کے آیا اور جلدی سے میں 7:45 یہاں پہ پہنچا، فوراً میری بیٹی کا ٹائم ہو گیا 9 بجے، میں اس کو لینے گیا، پاسٹر جوید جان تسلی تھا، دریاز تھا سارے، تو جب میسج کیا جاتا ہے گروپ میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ رسپانس دیں کہ اوکے سر یا سر میں یہ پرابلم کی وجہ سے نہیں آیا، اس وقت جواب ہی نہیں ہے۔ میں نے پھر 1-2 لوگوں کو کال کی، بیٹھیں کوائر کے کو کال کی، میں نے کہا جی باجی آئے بھی آپ، وہ کہتی ہے پیسہ نہ ہونے کلینک تو آئی ہیں تو میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میں نے کہا کلینک صرف لوگ ٹھیک ہونے جاتے ہیں، دل میں نے سوچا کلینک پہ اگر آپ 8 گھنٹے بھی کام کرتے ہیں تو اس وقت آپ کام کرتے ہیں، جب خدا کی باری آئی تو آپ بیمار ہو گئے ہیں، بھائی میں بھی بیمار ہوتا ہوں،
اوکے. ہم کہیں سوچنے لگے میں نے کیا کروں, چھٹو یہ ابلیس ہے جو آپ کے ذہن میں تمہارے گا ہے سمجھ کہتا ہے. کیوں کہا گیا؟ کیونکہ آپ ایبسنٹ ہیں. اوکے, آدم تو کہاں ہے؟ کیونکہ آدم ایبسنٹ تھا, اپنی ڈیوٹی پہ نہیں تھا, اپنی فیلوشپ کی جگہ پر نہیں تھا, اپنی ورشپ کی جگہ پر نہیں تھا, خدا کے ملنے سے تیار نہیں تھا, اویلیبل نہیں تھا. Then God said کہ تو کہاں ہے؟ جب آپ اویلیبل ہوں گے تو خدا آپ سے وہی بات کرے گا جو وہ کرنا چاہتا ہے. آمین. تو روح القدس ایک لفظ ہے بڑا مشکل ہے, گریک ورڈ ہے. میں کوشش کرتا ہوں اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کہ ڈونامس لفظ ہے. ڈونامس یا ڈونامس کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, گریک ورڈ ہے. اس کا مطلب ہے ہولی اسپرٹ کا مطلب بتانے لگا ہوں. ٹھیک ہے, جنہوں پاک روح کہنے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ سادہ ہماری بہنیں آنٹیاں بھی بیٹھی ہیں, میں ان کی بھی مدد کروں گا. پاک روح کا مطلب کیا ہے؟ پاک ہے. جب کوئی کسی کے اندر شیطانی روح آ جاتی تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ بد روح. بد روح اور پاک روح. یاد رکھیے, جہاں پہ پاک روح ہے وہاں پہ بد روح نہیں رہ سکتی, اور جہاں پہ بد روح ہے وہاں پہ پاک روح نہیں رہ سکتا. جب آپ کے گھر میں گند پڑا ہو نا تو پتہ اچانک فون آ جائے کہ سورے آ رہے ہیں, پیکے آ رہے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جلدی جلدی کیا کرتے ہیں؟ اٹھو کڑیے صفائی کرو, ایسے کر لو, مجھے کر لو. پاک روح اپنے آنے سے پہلے شاگردوں کو تیاری دینا چاہتا ہے تاکہ وہ روح سے پڑھیں, وہ پاک کریں, وہ دعا کریں. وہ ویٹ کر رہے تھے, لیکن اس ویٹ میں پاکیزگی تھی. اوکے, اس لیے ان کو روح القدس ملا. اور کئی ایسے بھی ہوتے رہتے ہیں اور بڑے بڑے کرسیوں میں جا کے کہتے ہیں خداوند پاک روح دے دے, پاک روح دے دے, پاک روح دے دے. یاد رکھیے, پاک روح تو 2000 سال پہلے آ چکا ہوا ہے. وہ ٹرین نہیں ہے جو آتی جاتی رہے گی. ونس ٹائم جب دنیا میں پاک روح آیا ہے کہ جب تک کلیسیا نہیں اٹھائی جائے گی, پاک روح دنیا میں موجود ہے. ہمیں اور وہ آپ کے اندر بھی موجود ہے. اوکے, ایمان رکھتے ہیں. یسوع نے کہا, میں نے نہیں کہا, اس نے کہا وہ تمہارے اندر. اب اندر کیا ہے؟ پاک روح. اس کو جتنی طاقت دیں گے, جتنی ہم اس کو انوائٹ کریں گے, جتنا اس کو کہیں گے, اتنا ہی وہ نظر آئے گا. اور دوسرا روح کون سا ہے؟ بد روح, یعنی ہماری جسمانی خواہش, یعنی یعنی ہماری مرضی, یعنی ہماری خودی. اب جتنا اس کو ٹائم دیں گے, جتنا اس کو ترجیح دیں گے, اتنا وہ کام کرے گا. ایک جملہ آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. میں نے اپنی نوٹ جو موبائل میں نوٹ بک ہوتی ہے نا, اس میں میں نے یہ اس کو لکھ لیا تھا, میں بھولنا چاہتا ہوں. سنیے گا, بڑا خوبصورت جملہ ہے. اردو کر دیتا ہوں اس کی, کہ جب کسی شخص کے اندر روح اور جسم کی جنگ شروع ہو جائے تو یاد رکھیں کہ آپ خدا میں چلنا شروع ہو. میری بات کو سمجھے, یہ انگلش میں تھا, میں نے آسان آپ کے لیے کر دیا. جب تک جنگ نہیں ہے نا تو پھر آپ نامینل کرسچن ہیں, آپ آئی ڈی کارڈ والے کرسچن. جنگ کیا ہے؟ روح کہتا ہے دعا کر, جسم کیا کہتا ہے نہیں رہے ہوں دے کر رہے. روح کہتا ہے چل گردے چل, 2 دوار ہو گئے. جسم کیا کہتا ہے نہیں کوئی گل ہوں, اس پر نانگے ہونے کی ضرورت ہے, بلیس کرتے سے. ٹھیک ہے, یہ روح اور جسم کی جنگ ہے, فائٹ ہے. اگر آپ کے پاس روح القدس کے ویپنس ہتھیار نہیں ہوں گے تو آپ ہمیشہ جسم سے مار کھاتے رہیں گے. جی ویسے بندے کو نہیں مار کھاتے. جب ہم کسی کے طاقت کا سامنا نہ کر سکتے تو مار کھاتے ہیں, مات کھاتے ہیں, شکست کھاتے ہیں. لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم پاور آف دی ہولی اسپرٹ, وہ ہیلپ کرے گی آپ کی فائٹ کرنے میں. اچھا, کوئی یہ نہ سمجھے کہ فائٹ نہیں ہوگی, کوئی ایماندار یہ نہ سمجھے فائٹ نہیں ہوگی. یسوع جو خود خدا کی ذات کا دوسرا اقنوم ہے, اپنی 33 برس کی عمر میں وہ فائٹ کرتا رہا.
بیابان میں جب یسوع کے اندر کیا ہو رہا تھا؟ وہ اسپرچل وار ہو رہی تھی. جسمانی جنگ کا کتنا اثر ہے, کتنے جنگ لگی ہوتی ہے. کل کو بندہ مجھے کہہ رہا تھا پاوے باہر آواز چلی جائے, وہ کہتے پوری دنیا میں جتنے بھی جنگ لگی ہوئے سب کو زیادہ فکر پاکستان میں. پاوے ایران چ دکانیں کھلی ہو ساڑھیاں 8 بجے تک کر کے بند کرانیاں نے کہ لوگ بیچارے جڑے پریشان نے, بے روزگار نے, انہوں کا کوئی کام چلن دو. لیکن آئی ڈونٹ نو کہ کیا مقصد ہے کا بند کرانے کا. جڑا بمب بجنا ہو تھوڑی دیر پہلے ہی بج جائے, کیونکہ ہم جسمانی جنگ کے زیادہ اثر میں رہتے ہیں. انفلوئنس ہے, ہائے جنگ لگ گئی, کی ہو گیا, بم مار گئے, جہاز آ گئے, فلانا مسائل آ گیا, فلانا مسائل آ گیا. یاد رکھیے گا ایک اور جنگ ہے جو روح اور جسم کی جنگ ہے. اس کی کوئی فکر نہیں کرتا, اس کا کسی کو ڈر نہیں ہے, اس میں کوئی شامل نہیں ہے, تو وہ ایماندار نہیں ہے. ہمیں مائنڈ تو نہیں کر رہے بھائی. مائنڈ ہے ہمارا, کچھ لوگ کہتے ہیں مائنڈ کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا دماغ, برین. تو ہمارا مائنڈ ہے یہ کرنے کے لیے بنا ہے, ٹھیک ہے. جب آپ چیزوں کو مائنڈ کرتے ہیں مینس کہ آپ پر کام ہو رہا ہے. جب کوئی بندہ مائنڈ نہیں کرتا تو وہ دنیا کا ڈھیر ترین شخص ہے, اس پر کلام کا اثر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی ایمان کی کتاب میں اگلے دنوں میں دیکھیں کہ پترس نے جب کلام سنایا تو پھر ان کے مائنڈ پر, دل اور دماغ ایک ہی چیز ہے, ٹھیک ہے. ہم نے اس کو دو بنایا ہوا ہے. یہ ایک ہی چیز ہے جو ڈسیزن لیتی ہے, جو فیصلے کرتی ہے, جو اچھی اور بری سوچیں سوچتی ہے. تو لکھا ہے کہ ان کے دلوں پر چوٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں, فزیکلی چوٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ پاؤں میں چوٹ لگی, میری گیٹا نکل گیا, میرا جی ایکسیڈنٹ ہو گیا, میری ٹانگ نہیں کام کر رہی, تو افیکٹ کرتی ہے وہ چوٹ. کیوں نہیں بولے اٹھو ذرا جاگو میری ٹانگ. وہ چوٹ تو اتنی کہ ماڑا یا انجیکشن بھی لگ آواز نہیں کرتی, سی ہوتی ہے. کلام کی بھی یہ چوٹ ہونی, سی ہونی چاہیے, ہائے ہائے ہونی چاہیے, رونا کلانا آنسو بہانا ہونا چاہیے. کئی جگہ کلام میں ذکر ہے کہ لوگ آنسو بہانا شروع, اور ایک دو جگہ میں جنہوں نے پیٹنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, یہ ہے چوٹ, کلام کی چوٹ یہ ہے. اور اگر کسی کے دل پر یہ چوٹ نہیں لگتی تو وہ ابھی حالت جنگ میں نہیں ہے. ابھی آپ اس آرمی میں شامل ہی نہیں ہوئے, ابھی آپ اس جنگ میں شامل ہی نہیں ہوئے, ابھی آپ مسیح کے پیروکاروں میں شامل ہی نہیں ہوئے اگر آپ کی کوئی جنگ نہیں ہے. ہمیں تو اس کا مطلب تھا جو میں ایک بار بتا رہا تھا, ایبلٹی, پاور, ٹھیک ہے, اور کیا اسٹرینتھ اور پوٹینشل. اور یہ اس کے مطلب ہے ایسی پاور جو آپ کو قوت دے, آپ کو بھر دے, آپ کو طاقت دے دے, آپ کو اٹھا کھڑا کر دے. یہ ہے ہولی اسپرٹ کی پاور. یہ 100 دفعہ یہ لفظ نئے ادراموں میں استعمال ہو رہا ہے. آپ کو ایمان کی کتاب میں زیادہ ملے گا رول کو سے بھر کے, رول کو سے بھر کے, سامنے میں لوگ رول کو سے بھر کے, ٹھیک ہے, فلاں جگہ پر گئے رول کو سے بھر کے. یہ بھرنا 100 دفعہ استعمال ہوگا. چاند ایک اور بات ہے, لفظی مطلب کے حوالے سے, ٹھیک ہے. یہ روح القدس کی پاور ایک پرسنالٹی ہے, یہ کوئی احساس نہیں ہے کہ مجھے محسوس ہوا کہ روح القدس آیا. کچھ لوگ کہتے ہیں انہوں لگا, مجھے لگ رہا ہے کہ روح القدس, یہ لگنے والا نہیں, حقیقت میں ایک پرسنالٹی ہے جو پورا وجود رکھتی ہے, کو ایٹرنل, کو ایگزسٹنس, کو ایکول.
تین ہی بندے ہیں، میں بندے کہہ کے آپ کو صاف اور سادہ تین طریقے میں بتانا چاہوں گا. یہ تین شخص ہیں جن کی ایک ہی مرضی ہے. اور اب ہم بات کریں تیسری شخصیت کی جس کا نام ہے روح القدس، اور وہ خدا ہے. پرسنالٹی کے لحاظ سے وہ تیسرا، لیکن اپنے اختیارات، اپنی پاور، اپنی الوہیت کے لحاظ سے وہ خدا ہے. اس لیے ہم ٹرینٹی بلیورز کہتے ہیں خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس. ہم تینوں کے ساتھ خدا بھی لگاتے ہیں. کچھ ڈینومینیشن یہ سمجھتی ہیں کہ صرف خدا باپ ہی باپ ہے اور وہی خدا ہے، اور اس سے چھوٹا یا سیکنڈ سیکشن میں جو شروع آتا ہے اس کے بعد روح القدس کی باری ہے. یہ باری والا چکر نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ خدائے ثالوث ٹرینٹی گاڈ، ہمارا ایمان تب ہی مکمل ہوتا ہے جب ہم روح القدس کو بھی خدا مانیں، یسوع کو بھی خدا مانیں، اور خدا باپ کو بھی خدا مانیں. آمین. ان کو اپ اینڈ ڈاؤن نہ کریں، ٹھیک ہے. ان کی پاور کو بھی نہ دیکھیں اچھا یسوع نے یہ کیا تو روح القدس کو نہیں کر سکتا کہ نہیں کر سکتا. یسوع کا جب کہا نا دوسرا مطلب ہے وہاں پہ ہو بہو گریک ورڈ کا مطلب میرے جیسا، جو میں کرتا ہوں وہی وہ کرے گا. یسوع نے کہا تم مجھ سے بڑے بڑے کام کرو گے، تو وہ کام کس نے کروایا؟ روح القدس نے. آج کے بعد اپنی ایمان کی کتاب کے پہلے پیج پہ لکھیں روح القدس کے اعمال. یہ رسولوں کے اعمال نہیں ہے. بے شک لکھنے والوں نے اس کو ایسے لکھ دیا ہے، لیکن حقیقت میں خدا کی ذات کا مکاشفہ یہ ہے، یہ روح القدس کے اعمال ہے. اوکے، کیونکہ اگر شاگرد اور انسانوں کے اعمال ہوں تو وہ کیسے ہوں گے؟ دنیاوی اعمال. یہ ہولی اسپرٹ کے اعمال ہیں. اس لیے اس کو یہ بھی کہنا چاہیے رسولوں کے اعمال یا روح القدس کے اعمال. آمین. طاقت، زور، ٹھیک ہے، یعنی چلنے کے لیے متحرک کرنا ہے. اور روح القدس کبھی آپ کو دھکا نہیں دیتا. مشکل دیکھ کے نا کوئی بندہ نا جب جنگ کی لڑائی کوئی مشکل حالات ہوں تو ابلیس آپ کو دھکا دیتا، چل بھی لادا کوئی ہوں. روح القدس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہوگا، تمہارے اندر ہوگا، تمہیں سکھائے گا، تمہیں بتائے گا، خدا کی باتیں تمہیں بتائے گا، تمہاری مدد کرے گا. دوسرا مددگار. ایماندار کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ وہ اکیلا ہے. اوکے، ایماندار کبھی بھی نہ سمجھے. حالانکہ حالات ایسے ہوتے ہیں جب ہم کہتے ہیں او مائی گاڈ ویئر آر یو، تو خداوند کتنے چلا گئے ہیں، تو کتنا بڑھ جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے یسوع نے بھی کہا میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ رہوں گا، اور روح القدس بھی آپ کے ساتھ رہے گا. آمین. تھوڑی دیر بات کرتے ہیں اس متن کے اوپر. ایک روح یعنی ایک سادہ جوہر، ٹھیک ہے، خدا کی ذات کا ایسا جوہر جو انسانوں کو اسپرچولی اسٹینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. پھر میں ابھی ایک جگہ پر پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ وہ روح جو انسان کے اندر سے نکالی گئی تھی نا، روح القدس جس دن دنیا میں نازل ہوا، وہ روح خدا کی دوبارہ داخل ہوئی. ہمیں اس سے پہلے کبھی کبھی جھلکیاں، ٹریلر، وقتی طور پر جب ضرورت ہوتی تو لکھا ہے کہ خدا کا روح ساؤل پر، داؤد پر، فلاں پر نازل ہوا. لیکن ایکولی سب پر اس سے نازل ہوا. ہم بات کریں گے اس کی اگلے دنوں میں. سب پر، ہر بچے، بڑے، بوڑھے پر کوئی تفریق نہیں رہی، سب کے لیے اویلیبل ہو گیا. روح القدس ان پر ایسا نازل ہوا. جس دن گناہ آیا روح القدس جدا ہو گیا، نکل گیا. اوکے، جس دن گناہ کے اوپر غلبہ پانے والا آیا، اس نے روح القدس کا جب وعدہ کیا تو روح القدس دوبارہ زمین پر انسانوں کے اندر آ گیا. اپنی اصلی جگہ پر روح القدس آ گیا. خدا دلوں میں رہنا چاہتا تھا، خدا زندگیوں میں رہنا چاہتا تھا. جو زندگی، جو دل جدا ہو گیا تھا، اس میں خدا پھر آ کر رہنا شروع کر دیا. آمین.
हेलो, अच्छा ये चलने की बातें पढ़ते हैं यहाँ पर। चौथी आयत, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाए। हम हुक्म नहीं मानते। अच्छा एग्जैक्टली उनको नहीं बताया गया था, वैसे 10 दिन बाद उनको कुछ नाज़िल हो गया लेकिन उनको तो दुआ करनी थी, बेशक 10 दिन से ज़्यादा भी होते। हम ना एक दिन दुआ करके ना बड़े गुर्रे टेक के कहते हैं कि आज ही साड़ी सुनी आई, अगले दिन ठक का था जिम्मे एटीएम जो पैसे बाहर आते हैं खुदा ने जवाब दे देना। नहीं, ये खुदा का वक्त है। ओके, खुदा ने अपने वक्त के मुताबिक आपको बरकत देनी है, शिफा देनी है, आपके हालात को ठीक करना है। जो जबरदस्ती दुआएं करके ऐसे रोकर कुलरा कर और फिर पादरी हाथ पकड़ पकड़ के लोगों उठाते हैं कि उठ जो तो शिफा मिल गई, ये वो वैसी शिफा नहीं है। एक्सेप्टली जिस दिन खुदा ने कोई दिन मुकर्रर किया होता है, ठीक है। कलाम अक़दस में खादिमों ने, खुदा के लोगों ने सालों साल वेट किया। उनको कहा गया, हुक्म दिया कि ठहरे दो। ठहरे का मतलब क्या है? यू स्टे देयर, कि वेट करो, सब्र करो। यहाँ सब्र नहीं होता, जब कहते हैं ठहरो बिरयानी का डब्बा तो भी देने, उन्होंने नहीं पहले सामू दे दो। हम वेट नहीं करते बरकत के लिए। और पंजाबी में किसी ने मिसाल दी है कि सफर का फल, ठीक है। ये कौन सा फल है? ये तो रेडियो पर नहीं मिलता, ये तो बाजारों में नहीं मिलता, ये हमारे खुदावन से। आमीन। रूहुल कुद्स के फलों में से एक फल क्या है जी? बोलो, एक गीता नहीं ना करी, ऐसे याद नहीं आ रहा क्या फल है? और सफर फल है रूहुल कुद्स के फलों में से 9 फल हैं। एक फल है क्या जी? सब्र करें, खुदा के कवि हाथ के नीचे फरोतरी से रहो, ठहरे रहो, वेट करो। यू जस्ट वेट, दिन आएगा, टाइम आएगा, आपके पास भी बरकत आएगी, आप भी बड़े पादरी बनेंगे। अगर नहीं भी बनेंगे तो फिर जबरदस्ती ना बोले। किसी बड़ी कलीसिया की ना सेपरेशन हुई है, यू नो, वो पादरी था, वो मतलब उनके साथ काम करता रहा काफ़ी। पिछले दिनों उन्होंने रिजाइन किया, ऐसे उनको खुदा ने खुद से बरकत दी। अब वो उस कलीसिया में जो जितने उनके ज़्यादा जानने वाले थे ना, उन्होंने सेपरेट उधर ही बालकनी में बात करना शुरू कर दिया। क्यों सिस्टर यासी? अब जो इस नए वाले पादरी का कलीसिया मेंबर है ना, एक्चुअली था तो वो बड़े कलीसिया का मेंबर, लेकिन वो सेपरेशन हो गई। अब वो कह रहे हैं वो फलाना बंदा, लेकिन बुजुर्ग खादम है, उस्तादों के उस्ताद है, ये तो नहीं सही है, उन्होंने काम ही नहीं सही। अब वो उसके शागिर्द का पीछा कर रहा है, उसकी इबादत में जाता है और उसके उस्ताद को कह रहा है कि वो बंदा ठीक है, और वो मेरा भी उस्ताद है, मेरे सामने कहीं जा रहा है। मैंने कहा मैं इस बंदे को क्या समझाऊं कि जिसकी तू पैरवी कर रहा है ये उसी बंदे का उस्ताद है। हालात ऐसे आते हैं, कभी भी आप हमेशा किसी के साथ काम नहीं करते, लेकिन कभी भी किसी के साथ काम करें, पॉजिटिव वे में काम करें, और जब किसी को छोड़ें तो पॉजिटिव वे में छोड़ें। आमीन। पता लगे पादरी जवेल ने कोई 2 साल बाद थे नाल ही कराया तो जगह नहीं है, तो कुछ 4-5 इन्होंने भी खानदान हो गए थे, चर्च ना होने नहीं। इससे अच्छा है पास्टर फेल को हम उनाइट करें, हम पॉइंट करें, और किसी और जगह जहाँ पर जरूरत है, ये हमारी कलीसिया के वहाँ नहीं ऑपोजिट कर लो। यहाँ पास्टर द्वेर खिदमत करें, जब खुदा को नया चर्च दे मैं वहाँ पर। आमीन। और भाई नाल के करके जाना सेपरेशन होना है, बात तो अपने बड़े पादरियों को गालियाँ देनी है, तो फिर ये कोई बरकत नहीं। आमीन। ते पाकिस्तान के एनजीओ नहीं, रूह को ऐसा नहीं करने के लिए, रूह को जमा करता है, वो खेलता नहीं है, सेपरेट नहीं करता। क्या लिखा है? जमा रहो, इकट्ठे रहो। और आगे दूसरे बात में है कि वो एक जगह रहते थे। अब 12 रसूल थे, 12 कलीसिया होनी चाहिए यरूशलेम में। कितनी कलीसिया थी? एक ही कलीसिया, ठीक है। हाँ, दूसरे शहरों में अगर थी तो वो एक अलग बात है, लेकिन एक ही कलीसिया है।
وہ 12 کے 12 رسول اگر کلیسیا سے کام کر سکتے ہیں تو 2 پادری کلیسیا سے کیوں نہیں کام کر سکتے؟ آمین۔ اچھا جی، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ بلکہ بات کو اس بات کی پورا ہونے کے منتظر ہو، یعنی ویٹ کرو، جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو۔ میں نے کہا، تم کو کئی بار کہا، اب وہ وقت آ گیا ہے۔ جب عین برکت کا وقت آتا ہے تب لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ مطلب آپ بولتے رہتے ہیں، آپ محنت کرتے رہتے ہیں، آپ کوئر کے لیڈر ہیں، آپ اسسٹنٹ ہیں، آپ ایلڈر ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن ابلیس اینڈ پہ آ کے جب آپ کو برکت ملی ہے آپ کے دل میں بری ڈال دیتا ہے، سیپریشن کی روح ڈال دیتا ہے، جیلسی کی روح ڈال دیتا ہے، اسی وقت تو آپ کو برکت ملنی ہوتی ہے، آرام چھوڑ کر چلے جائیں۔ چند ایک لوگ ایسے جن کو میں جانتا ہوں، جو اس بار خدا کی خادمہ عظیم خادمہ ایک بات کہتی ہیں، سنیے گا غور سے، آپ کی ایمان کی دلیری کی۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی عورت تھی، نیگیٹو پازیٹیو کی بات کر رہی تھی یا چھوڑنے چڑھانے کی بات، فزیکل جاب کہیں کرتی تھی اور اس نے وہاں سے چھوڑ دی اور کسی اور جگہ پر وہ جاب کے لیے گئی، تو ان جاب والے نے پوچھا کہ پہلی جاب کیوں چھوڑی تھی؟ تو اس نے کہا کہ وہ بندے ٹھیک نہیں تھے۔ انہوں نے کہا تیرے کوئی نوکری نہیں ملی، تو جب اتنے جاب کری تو ساڑھے بارے یہی کہنا کہ بندے ٹھیک نہیں تھے۔ ایک اور عورت آئی، اس نے کہا جی تجھے جاب کیوں چاہیے اور تم نے وہ کیوں جاب چھوڑی؟ انہوں نے کہا جی میں نے جہاں پہ وقت گزارا بہت اچھا وقت گزارا، میری جاب بہت اچھی تھی، میرے جاب والے بہت اچھے تھے، لیکن ان کی کمپنی بند ہو گئی ہے تو اب اس وجہ سے میں جاب ڈھونڈ رہی ہے۔ انہوں نے کہا یو آر سلیکٹڈ۔ ہمیں لگتا تم سمجھ رہی ہے۔ اگے جاتے ہیں تو نا پادری صاحب خراب بندہ ہی، تو 2 سال بعد اسی اس پادری میں کہو گے وہی خراب سے۔ ٹھیک ہے، اگر کہیں ممکن طور پر آپ کو جانا پڑے تو پھر اپنی کلیسیا، اپنے لوگوں کی جنہوں نے آپ کی خدمت کی ہوتی ہے، ان کو برا بنانا کہیں۔ اوکے، کلیسیا چرچ از باڈی آف کرائسٹ کی مطلب بندہ شرم بھائی اردو کی دسنا، کئی لوگ پنجابی بیٹھے جی اردو کریں، باڈی آف کرائسٹ ہے مسیح کا پالوس رسول جب یسوع پر ظاہر ہوتا کیا کہا یسوع نے؟ الفاظ رہے، میں کریکشن کرنا چاہتا ہوں ہماری جو خیال لے کے بیٹھے ہیں۔ یسوع جب ظاہر ہوا نا پالوس پر تو اس نے یہ نہیں کہا کہ تو گرین ڈوم والی کلیسیا باہر ہونے والی کلیسیا کو ستاتا، اس نے کہا تو مجھے ستاتا ہے۔ جیسس از دا ہیڈ آف دا چرچ۔ اچھا ہم تسی باہر بھی چھیڑنا ہے، لاتوں بھی چھیڑنا ہے، تو تسی کیوں چھیڑنا ہے؟ کس کو چھیڑنا ہے؟ اب اگر اپنے بازوں کی کسی بھی بات کی اگر اہم جو ہی کرنی ہے، اس کے خلاف بات کرنی ہے تو اپنے یسوع کے خلاف بات کرنی ہے۔ یہ کنسیپٹ اگر ہماری کلیسیوں میں درست ہو جائے نا، ٹھیک ہے۔ میری 2 دن پہلے ایک شخص کے ساتھ بات ہوئی جو یو کے میں کوئی میرا 6-7 سال سے لڑتا ہے، مجھے خدمت میں ایک لیول پر لانے والا بندہ ہوا تھا، میرا دوست، بہت تیز، بہت اچھا، انگلش گورا ہی ہو، بڑی اچھی خدمت ہم مل کے کرتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ ہم سیپریٹ ہو گئے کسی حالات وقت کی وجہ سے۔ میں نے 3 دن پہلے جب اس کو ٹیسٹ کیا، وہ کہتا میں تجھے ہر روز فیس بک پہ دیکھتا ہوں تو کیا کریں؟ میں نے کہا سر باس اٹ آل کریڈٹ گوز ٹو یو، کیونکہ تو یہ بندہ ہے جس نے مجھے فرسٹ اسٹیپ دیا تھا۔ آئی نیور فارگیٹ، میں اس کے مدد کو، اس کے احسان کو، اس کی ہیلپ کو آج تک نہیں بھولا۔ ہمیں یہ ہے آپ نے خادموں کی، پیشواؤں کی جو آپ کو خوش کرتے ہیں، ان کی 10 سال بعد بھی رسپیکٹ کریں، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ برکت ہیں۔ اگر آپ کیڑے نکالتے رہیں گے تو پھر آپ کبھی بھی برکت نہیں ٹھہریں۔ ٹھہرے رہنا ہے، ویٹ کریں، خدا کو دے گا آپ کو بھی۔ وہ ٹی وی پہ پڑھے، چینل والے کو پڑھے، ہیرر کو دیکھ کے آپ یہ نہ کہا ہے کاش میں بھی ہو جاؤں۔ اس نے پتہ نہیں کیا بیچارے نے کیا ہوا ہے، کتنی اس نے دعائیں کی، کتنی اس نے محنت کی ہوئی،
آج ہم کہتے ہیں دیکھو دیکھو گڈی دیکھو ان کا بنگلہ دیکھو، نہ دیکھے اس کے بنگلے کو گاڑی کو. اگر اس نے غلط طریقے سے لیا تو خدا پھر بھی اس سے پوچھے گا، اگر اچھے طریقے سے اس کو ملا تو پھر بھی. اوکے، تو آپ اپنا ویٹ کریں، اپنی برکت کا ویٹ کریں. ٹھیک ہے، کئی لوگ یہ ہوتا ہے نہ دے تو گھر کی پکائے. جوائنٹ فیملی ہوئے نا تو بچے نے کوئی دیتے دادی نے بھی پکایا، تیری چاچی نے بھی پکایا. اور جو آپ کا ہے، جو آپ کی برکت ہے، جو آپ نے پکانا ہے، جو آپ نے کرنا ہے، آپ اس کا خیال کریں. آمین. اہی نال دے بیٹھے بندے نے سوٹ کا حساب لا لے، نہیں یہ نہیں پتا نہیں کتوں لیا، اس نے جان سے بھی دیا، رول اس کو جیسے بھی ملا ہے. یہ تو بندہ شراب پیندا سی تو کچھ کتوں مل گیا. ہماری نظر اس بندوں پر ہوتی ہے. آپ اگر ڈائریکٹلی خدا کے روح کو مانگے، ریکویسٹ کریں تو شاگردوں کی طرح آپ پر مستقبل نازل ہوگا. آمین. ہلو جاگ رہے ہیں؟ یہ جن نے میں کیا سنا میسج تھی 12 بجے آ رہے ہیں، 12 ہی بجے دیکھ رہے ہیں لوگ نہیں بات آتے. میسج تو مجھے کیا دیکھ رہے ہیں پاشا کوئی 12 ہی بجے آ رہے ہیں. باہر نہ جاؤ. 5 کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے. بس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ خداوند کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہ عطا کرے؟ لوگوں کو نا بادشاہ کرنے کا بڑا شوق ہے. مطلب وزیر اعظم نہ بھی بنو، ان کو کنگڈم کا شوق ہے، چیئرمین کا شوق ہے، لیڈر بننے کا شوق ہے، بڑا بننے کا شوق ہے. تو شاگردوں کے اندر بھی نا یہ بات آ رہی تھی. میں نے اپنے چیئرمین کی بارے میں بات کی کہ ایک ڈیزگنیشن ایک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہے کہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہم کو تو اسی بھی بنا کے سارا کدھر ٹائم آنا ہے، ساری عمر چاندی ہوگی نہیں کدھر بننا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نا شاگردوں کو اب یہ اندر سے تجسس تھا کہ یسوع کو وہ بادشاہ مان چکے ہوئے تھے. اب انہوں نے کہا کہ کب سارا ٹائم آئے گا. انہوں نے سوال کیا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا جی خداوند تو بادشاہی کب عطا کرے گا؟ اور آج تک نہیں یہ مسلسل یہاں پوری بادشاہی شہر کو آج بھی نہیں ملی، آج بھی وہ ادھورے ہی ہیں. ایسے ہی اتنا ویٹ کرنا پڑ رہا. لیکن جب ان کو بادشاہی ملے گی نا پھر اس بادشاہی کو وہ ہلا نہیں سکتا. آمین. اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک خوبصورت بس پڑھوں گا آپ کے سامنے. آپ حیران ہوں گے کہ خداوند اپنے تخت یا اپنی بادشاہی کے بارے میں کتنے 100 سال پہلے بات کرتا ہے. ان شاگردوں کو یہ حوالے یاد تھے، انہوں نے اس لیے پوچھا تھا. آپ نہ پڑھیں، میں پڑھ دیتا ہوں دانیل کی کتاب اس کا 7واں باب 9 ہے. میرے دیکھتے ہوئے تخت لگائے گئے. یہ بادشاہی کی بات ہونے لگی. آپ تخت لگائے گئے اور قدیم الایام بیٹھ گیا. کون؟ خداوند. ٹھیک ہے، اس کا لباس برف سے سفید یوحنا بتاتا ہے. ٹھیک ہے، پاؤں تک کا جامع پہنے ہوئے. یہ یسوع کی بات ہو رہی ہے. اور اس کے سر کے بال خالص خون کی. کیوں جی، کوئی یاد آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ یوحنا نے اسی یسوع کو دیکھا تھا جس کو دانیال نے دیکھا. اوکے، کچھ لوگ بور ہو رہے ہیں، کوئی نیند آ رہی ہے، نام یہ نہ کرو. خالص خون کی مانند ہے. اس کا تخت آگ کے شعلہ کی مانند تھا اور اس کے پہیے جلتی آگ کی مانند تھے. اس کے حضور سے ایک آتشی دریا جاری تھا. ہزاروں ہزار اس کی خدمت میں حاضر تھے. ہاں جی، اور لاکھوں لاکھ اس کے حضور کھڑے تھے. عدالت ہو رہی تھی اور کتابیں کھلی تھی. یہ عدالت ابھی آنی ہے، یہ بادشاہی ابھی آنی ہے. لیکن وہ نا تجسس میں دیکھیں کب ہوگا یہ سب. ایک بارہ والا اسی کتاب میں سے دانیل کی کتاب میں سے دوسرا باب اس کی 44 میں. اور ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا خدا ایک سلطنت برپا کرے گا. آج نا قوم پر قوم سلطنت پر سلطنت چڑھائی کر رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک اور سلطنت آنے والی ہے. اوکے، سلطنت برپا کرے گا جو
शागिर्द इस बादशाह के बारे में पूछ रहे थे जी, जो ताबत में ऐसा होगी और उसकी हुकूमत किसी दूसरी कौम के हवाला ना की जाएगी, बल्कि वो इन मुमलकतों को टुकड़े टुकड़े और नेश कर देगा और वो ही अब तक कायम रहेगी। आमीन। द किंगडम ऑफ गॉड, द किंगडम ऑफ जीसस क्राइस्ट, 1000 साल बादशाही इसी जमीन पर, इसी खित्ते पर, एशिया में यीशु मसीह लिखा है कि कोहे जैतून का पहाड़ जो है वो सिरक कर 2 टुकड़े हो गए। ओके, जलजला समझते हैं? ये आना है देखो बड़ा वाला, तो क्या होना है? यीशु ने जब आना है तो जैतून का पहाड़ 2 हिस्से हो जाए। ओके, उसके दरम्यान में वादी बन जाएगी। आज यीशु मसीह आसमान पर से उतरेंगे इसी खित्ते में, ठीक है? इसलिए एशियन ज़्यादा बाबरकत है जिसके खित्ते में यीशु मसीह आने वाला है। ठीक है, आइए वापस ईमान की किताब में। तो ये वो बादशाह थी जिसके बारे में वो पूछ रहे थे। ठीक है, ओके, खत्म करते हैं। अगले कई हफ्तों तक हमने रोज उसके बारे में सीखना है। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि खुदावन क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही अता करेगा? उसने उनसे कहा, इन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही ख्याल में रखा है तुम्हारा काम नहीं। करेक्शन करता चला जाऊं, हमारा काम नहीं, लेकिन यीशु का काम है। लिखा है कि उस वक्त वो सारी बादशाही, ठीक है, सारी बादशाही